السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنے بھی رسول تشریف لائے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں۔ جو بھی آپ کے بعد رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، لعین ہے اور دجال ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنہوں نے دعویٰ کیا اپنے نبی ہونے کا، لیکن وہ اور ان کا دعویٰ کچھ ہی دنوں تک چلے، وہ بھی ختم ہو گئے اور ان کا دعویٰ بھی چلا گیا۔ لیکن ایک ایسا دعوے دار جس نے دعووں کا ریکارڈ بنا دیا، جس نے دعووں کی جھڑی لگا دی، کیا کیا دعوے کیے، وہ میں نے آپ کو ایک دوسرے ویڈیو میں بتائی ہے۔ اب یہاں پر میں ان دعووں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے، تمام جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ ان کا نہ تو جھوٹی نبوت چلی، نہ ہی جھوٹی رسالت چلی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا دعوے دار اٹھ کھڑا ہوا جس نے دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے احمق 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہیں۔ اس کو ماننے والے، اس کو مسیح موعود کہنے والے، اس کو نبی تسلیم کرنے والے آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اس کو مسیح موعود تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نبی اور مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم خود اس کی کتابیں پڑھیں، اس کے واقعات پڑھیں، تو ایک کم عقل انسان بھی اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی نبی نہیں، بلکہ ایک دجال تھا، کذاب تھا، جو جھوٹا اس نے دعویٰ کیا۔ اگر ہم اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ رمضان کے روزے رکھتا تھا، نہ زکوٰۃ ہی دیا کرتا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے حج کیا۔ بعض اوقات تو نمازیں بھی کبھی کبھی اکٹھی کئی ایک ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ میں خود نہیں کہتا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہی اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ سیرت المہدی کو دیکھیں، سیرت المہدی حصہ اول، روایت نمبر 86، لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میں نے کبھی حضرت مسیح موعود کو اعتکاف میں بیٹھتے نہیں دیکھا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میاں عبداللہ صاحب نے بھی مجھ سے یہی بیان کیا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کبھی اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان کا اعتکاف کرنا، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا کسی مسجد میں تو سارا علاقہ گنہگار ہوگا۔ یہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا جائز نہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کبھی اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھا۔ اسی طریقے سے روایت نمبر 672 میں لکھتا ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح نہیں رکھی، میرے سامنے ذبح یعنی گو کھانے سے انکار کیا، صدقہ نہیں کھایا، زکوٰۃ نہیں کھائی، صرف نذرانہ اور ہدیہ قبول فرماتے تھے، پیروں کی طرح مصلی اور خرقہ نہیں رکھا، رائج الوقت درود اور وظائف مثلا پنج سورہ، دعائے گنج العرش، درود تاج، حزب البحر دعائے وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ آگے لکھتا ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حج نہ کرنے کی تو خاص وجوہات تھیں کہ شروع میں آپ کے لیے مالی لحاظ سے انتظام نہیں تھا، کیونکہ ساری جائیداد وغیرہ اوائل میں ہمارے دادا صاحب کے ہاتھ میں تھی، اور بعد میں تایا صاحب کا انتظام رہا، اور اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ ایک تو آپ جہاد کے کام میں منہمک رہے،
دوسرے آپ کے لیے حج کا راستہ بھی مخدوش تھا، تاہم آپ کی خواہش رہتی تھی کہ حج کریں۔ چنانچہ حضرت والدہ صاحبہ نے آپ کے بعد آپ کی طرف سے حج بدل کروا دیا۔ اعتکاف ماموریت کے زمانے سے قبل غالباً بیٹھے ہوں گے، مگر ماموریت کے بعد بوجہ قلبی جہاد اور دیگر مصروفیت کے نہیں بیٹھ سکے، کیونکہ یہ نیکیاں اعتکاف سے مقدم ہیں، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ آپ کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ البتہ حضرت والدہ صاحبہ زیور پر زکوٰۃ دیتی رہی ہیں، اور تسبیح اور رسمی وظائف وغیرہ کے آپ قائل ہی نہیں تھے۔ حضرات ناظرین، جلد نمبر 3 کی 672 نمبر کی روایت ہے۔ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی حج نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تسبیح بھی نہیں رکھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج فرض ہے، اور فرض کو ادا کرنے والا اسے فاسق اور فاجر ہی کہا جائے گا۔ اعتکاف نہیں کیا، سنت مؤکدہ چیز کو چھوڑنے والا گنہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کری، تسبیح بھی نہیں رکھی۔ ان ساری باتوں سے واضح ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے صرف اور صرف زمین و جائیداد کے لالچ میں تھے، گھر مکان کے لالچ میں تھے، روپیے پیسے کے لالچ میں آ کر اس کو مانا ہے۔ اس پر جو ایمان لائے، اس کو جو دجال کو مانا، وہ صرف اور صرف دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے مانا۔ وہ کس طرح مانا، کیا وجہ بنی ہے، خود مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے اس کے بارے میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے۔ وہ ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں پر جا کر دیکھ لیں۔ اس روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حج نہ کرنے کی تو خاص وجہ تھی کہ مالی لحاظ سے آپ کے اوپر حج فرض نہیں تھا، مالی لحاظ سے انتظام نہیں تھا۔ لیکن اگر جو ہم خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا۔ قادیانی زکوٰۃ نہ دینے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں مرزا ایک امیر آدمی تھا، اس نے اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ حقیقت الوحی صفحہ 13، روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 میں لکھا ہے کئی لاکھ روپیہ آیا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 220۔ دیکھیے وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ 3 لاکھ کے قریب روپیہ آ چکا ہے اور کئی لاکھ روپیہ آیا ہے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس پیسہ تھا، اور اس زمانے میں کئی لاکھ روپیہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ہی اعتراف کیا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، روپیہ بھی تھا، مال بھی تھا، اور دولت بھی تھی۔ اس کے باوجود اس نے نہ تو کبھی حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور نہ ہی اس نے کبھی اعتکاف کیا۔ اور یہ سب کیوں کرتا؟ کیونکہ وہ تو ایک نفرت کے قابل انسان تھا۔ وہ چنانچہ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی حقیقت بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہ میں مٹی کا کیڑا ہوں اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، بلکہ انسانوں کی عار اور نفرت کی جگہ ہوں۔ قادیانی یہاں پر تعویل کرتے ہیں کہ مسیح موعود میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کتابوں میں مسیح موعود ہی لکھا ہوا ہے، ورنہ یہ لعین اور مردود مسیح موعود کہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو مسیح موعود نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن چنانچہ اس کی کتابوں میں مسیح موعود لکھا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے وہی عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو مرزائی کہتے ہیں
کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پر عاجزی کا اظہار کیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے، لیکن ہائے افسوس، ایسی کیسی عاجزی ہو سکتی ہے؟ اور ایسا بھی کوئی عاجز ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی انکساری کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان خود کو انسان کی اولاد ماننے سے انکار کر دے، خود کو آدم کی اولاد ماننے سے انکار کر دے اور خود کو انسانوں کی نفرت والی جگہ قرار دے۔ چنانچہ آپ یہ شعر براہین احمدیہ حصہ پنجم میں دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127 میں۔ تو حضرات، آپ نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ تو روزے رکھتا تھا، نہ نمازیں پڑھتا تھا، اور نہ ہی کبھی اعتکاف میں بیٹھا اور نہ ہی کبھی حج کیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔